جی ڈاکٹر ارمانی صاحب تشریف لائیے. جی مفتی صاحبان بہت بہت سلام. محمد علی صاحب بہت ہنسا کر گئے. جی 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 جی. اور بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہیں. جتنے بھی ایکس مسلم چینل ہیں انہوں نے وہاں پہ بہت رونق لگائی ہوئی ہے. اور اب تو ان کے سارے سبسکرائب اور جو کچھ بھی ان کے اوپر چل رہا ہے. اچھا جی, میں بریف انٹروڈکشن تو شاید ہوا ہو. 41 کی ایج پہ میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا, لیکن ایک رب العالمین پہ میرا مکمل یقین ہے. حساب کتاب اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے. سزا و جزا ادھر ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے. کوئی شک نہیں اس کے اندر, کوئی آگے شک چلتا نہیں. ہے, جی آگے چلتا ہے, آگے چلے گا نہیں, اس کا تو ابھی تک نہیں. قرآن میں نے بات ترجمہ پڑھا میرا جو نہیں. جس وجہ سے آپ نے ایک لفظ بولا نا کہ میں تھوڑا سا آپ کا تعارف ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, شروع ہو جاتا ہے تو جی مطلب وہ کہاں تک چلتا ہے؟ زندگی بعد الموت کیسی ہے کیا ہے اس کو ابھی تک نہیں, عقل میں سے تو وہ نہیں تو میں پہنچ بھی نہیں سکتے. جانتا ہوں. میں صرف یہ جی پوچھ رہا ہوں کہ وہ بات تک چلتا ہے یا یہیں رک کے ختم ہو جاتا ہے؟ بات تک چل سکتا ہے, ڈیفینیٹلی چل سکتا ہے, لیکن اوکے اسی ٹھیک ہے, دنیا سے شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں ٹھیک ہے. کعبے پر کرین گری, کعبے پر کرین گری نہیں کعبے پہ نہیں کتنے, گری. ہاں کعبے کے ساتھ ہی تھی. 111 حاجی جو اس وقت لبیک لبیک پکار رہے تھے جی وہ جی. احرام کی حالت میں مارے گئے. ٹھیک ہاں ہے, جنت گئے سیدھے ماشاء اللہ, چلے ٹھیک ہے, آپ کے شہادت کا مطابق درجہ جنت ملا. میں گیا. لیکن وہ جی عورت جو 2 بچوں کو لے کے کھڑی ہوئی ان کی زندگی کی اور جی خوشیوں کی دعائیں مانگ رہی تھی, صحیح وہ وہیں پہ فوت ہو گئے, شہید ہو گئے دونوں بچے. وہ صحیح ویڈیو بات ہے, ساری دنیا جانتی ہے. افسوسناک اچھا حادثہ ہے اس مولوی کے لیے. صاحب, جی مفتی صاحب سوری, یہ وہ جی جگہ ہے کہ جہاں پہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے مطابق کسی جی بھی جان کو ہلاک کرنا حرام ہے. وہ جگہ وہ اسی لیے مسجد الحرام کہا جاتا ہے. اور وہاں کا جو مہینہ ہے حج کا, تو سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا خدا کا اسرائیل بے قابو ہو گیا؟ ایک تو میرے دل کا سوال ہے, میں آپ سے نہیں پوچھ رہا, میں نے اپنے آپ سے پوچھا کیونکہ میں مومن رہا ہوں بہت لمبا عرصہ. دوسرا میرا خدا, سوال یہ ایک تھا منٹ اپنے آپ سے میں ایک منٹ میں سمجھا نہیں آپ کا سوال, میں سمجھا نہیں آپ کا سوال. کہ کیا رب العالمین اللہ تعالیٰ کا جو اسرائیل ہے جی اپنے ہی ہاں, اس کے گھر میں بے قابو ہو گیا اور وہ حاجی احرام کی حالت میں لبیک لبیک پکارتے مارے گئے؟ تو یہ ایک آپ کا کیا سوال. خیال ہے کہ اگر کرین نہ گرتی تو مکہ میں کوئی نہ مرتا یا مکہ میں ڈیتھ نہیں آتی؟ جی وہ آپ دیکھیں کہ کرین کے گرنے کی وجہ سے اس حرمین شریف کے اندر مارے گئے نا. مطلب کہ آدمی گاڑی کے حادثے میں بھی مر سکتا ہے. ہاں تو وہ حرمین شریف تو نہیں یعنی جہاں اگر پہ اگر رب اگر کا. اگر اگر اسرائیل کا داخلہ مکے میں حرام ہوتا جی اور وہ کسی طریقے سے گھس کے 100 150 لوگوں کی جان لے لیتے, اب تو مسئلہ ہوتا. جی ان کا تو دن رات داخلہ ہر جگہ ہے, آپ کے گھر میں بھی ہے اور اللہ کے گھر میں بھی ہے, ان کا کہیں داخلہ ممنوع ہی نہیں ہے. تو موت تو مختلف اسباب سے آ سکتی ہے, اس میں کیا بات ہے؟ یہ نہیں, تو آپ نے وہاں پہ عجیب سوال ناخن کیا. کاٹنا حرام ہے. مکھر اسرائیل کیا کے لیے کہتے نہیں ہیں. ہے جناب, میرے لیے ہے. اسرائیل کے لیے نہیں ہے, فرشتوں کے لیے الگ ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہی جاتے ہیں وہاں. مطلب بھائی موت جتنے پھر حرمین انسان ہیں, شریف کے اندر ڈاکٹر قتل ارمانی یا وہ صاحب سے حرام نہیں اتنا, ہے. آپ تو ڈاکٹر ہیں, مجھے پتا نہیں کہ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, جی یعنی میں اتنا ڈاکٹر ہوں, بچکانا آپ نے سوال اسپیشلسٹ بھی کیا ہوں. ہے. آپ نے اتنا بچکانا سوال کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خون بہانا وہاں پر حرام کیا ہے. کس کے لیے حرام کیا ہے؟ انسانوں کے لیے, کہ وہاں جنگ نہیں ہونی چاہیے. وہ بلد اللہ الامین ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں امن امان قائم رہنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں موت نہیں آئے گی, اور موت آنے کا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے. مفتی صاحب شہر کی بات نہیں ہو رہی, حرمین شریف کی بات ہو رہی ہے جہاں ناخن کاٹنا بھی حرام ہے. تو مطلب کیا اللہ کوئی میں حرام کام میں کر رہا ہے؟ وہ انسان کے لیے, بھائی جس اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا اس کو حلال کرنے کا بھی تو حق ہے. اچھا مطلب وہاں پہ اس کا مطلب کہ کوئی اور پروٹیکشن نہیں دوسری ہے. بات یہ کہ یہ انسانوں کے لیے نہیں, انسانوں کے لیے تو حرام کر دیا ہمیشہ ہمیش کے لیے. فرشتوں کے لیے وہ جس طریقے جو بھی اسباب اس کی موت کے ہو سکتے ہیں وہ ہوں گے کسی بھی انسان کے مرنے کے. وہ کعبے کے اندر بھی مر سکتا ہے, کعبے کی چھت پہ مر سکتا ہے, حرم میں مر سکتا ہے, کہیں بھی مر سکتا ہے, کسی بھی حادثے میں مر سکتا ہے. جنگ نہیں ہونی چاہیے, یہ مطلب ہے اس کا. چلیے یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. اچھا میرا دوسرا جو سوال تھا جو میں اپنے آپ سے پوچھتا تھا, اب میں آلموسٹ حافظ قرآن ہوں کیونکہ میں نے 40 مرتبہ قرآن کو با ترجمہ پڑھا, مولانا مودودی کی تفاسیر بھی پڑھی ہیں میں نے, کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے آپ کے مطابق, آپ سمجھتے ہیں شمائل صاحب غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے؟ غیر اللہ کی عبادت حرام ہے. سجدہ غیر اللہ کی عبادت سجدہ چلیں تو نہیں, ایک, آپ جو لفظ قرآن نے ذکر کیا ہے آپ اچھا اس غیر میں اللہ رہیں کو نا. سجدہ کر سکتے ہیں اس کا مطلب آپ؟ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا, اور ہماری شریعت میں اگر آپ, مجھے معلوم ہے آپ کہاں رہے ہیں کہ بھائی آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں, تو کعبے جی کو ہم سجدہ بالکل. نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. کعبہ ہمارا قبلہ ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کعبے کو آپ ہٹا دیں تب بھی ہم اسی سمت میں کریں گے سجدہ. مان لیجئے کعبے کے بھی کچھ سال پہلے وہاں کنسٹرکشن چل رہا تھا تو پورا بنا, کعبہ نہیں تھا وہاں موجود, وہ 4 دیواریں نہیں تھی,
پوری دنیا تب بھی ادھر ہی اسی سمت میں سجدہ کر رہی تھی. مان لیجیے آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں, آپ کو نماز پڑھنی ہے, اب جہاز کو یوں کوئی کریں گے ٹلٹ ڈاؤن کہ وہ جب تک یہ کعبے, وہ اپنی سمت میں اسی الٹیٹیوڈ کے اوپر ہے, آپ اس ڈائریکشن کی طرف سجدہ کریں گے, تو یہ کعبے کی عبادت نہیں ہے, اللہ کی عبادت ہے. اور پوری نماز میں ایک اور بتا دوں میں آپ کو, پوری نماز میں کعبے کا کہیں ذکر نہیں ہے. بھائی جس کی عبادت ہوگی اس کا ذکر ہونا چاہیے نا, پوری نماز میں اللہ ہی کا ذکر ہے, کعبے کا کہیں ذکر نہیں. جی اچھا, تو 14 سال تک اس سے پہلے قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, تو اس کی کیا وجہ ہے اور پھر اس کو بدل دیا گیا؟ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا شروع میں, تاکہ اہل کتاب کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ تمام کے تمام جو ادیان اس سے پہلے آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے ہیں, اور ہم جو ہے وہ بیت المقدس کو اور کعبے کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. ہاں اللہ کے حکم کی وجہ سے کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں, جب اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. یہ ایک میسج دینا تھا, وہ میسج چلا گیا. جب وہ ضرورت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کعبے کو ریسٹور, کعبے کی طرف عبادت کو ریسٹور کر دیا. اور یہ خود ایک دلیل کی ہے کہ ہم کسی عمارت کو سجدہ نہیں کرتے, بلکہ رائٹ, آئے گا وہاں پہ چلیں گے. پہلے حکم تھا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف جھک جاؤ, اب حکم ہے کہ کعبے کی طرف جھکو. نہیں تو کیا اس میں کوئی انسانی کارستانی کارعمل نہیں لگتی آپ کو کہ اصل جو عمارت بنائی گئی انسانوں کی عبادت کے لیے پہلی قرآن کے مطابق وہ تو کعبہ مکہ ہے, تو پروفٹ محمد نے آ کے وہ جو دوسرا کعبہ ہے اس کی عبادت کیوں شروع کر دی؟ انسانی کارستانی تو جناب والا آپ کو قرآن میں بھی لگتی ہے, آپ کو اللہ کے وجود میں بھی لگتی ہے. تو اب یہ جو ہے آپ مجھ سے جو سوال کر رہے ہیں نا کہ انسانی کارستانی لگنی, لگنے کی بات نہ کریں. جب آپ مذہب کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ سرٹن دلائل دیا کریں. یہ جو اوپینین والا انداز ہے نا, یہ غلط ہے. آپ یہ کہیں کہ میرے پاس ایک ایسا کانکریٹ ثبوت ہے کہ جس کو دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ فلاں کی کارستانی ہے, اب آپ ہم سے بات کریں. دیکھیں, کیا تو ایک انسان نے, اللہ نے تو حکم, ایک بندہ ہی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے نا کہ جی 14 سال آپ یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اچھا مجھے میرا یہ ایک سوال کہہ لیں کہ اگر کعبہ تبدیل نہ ہوتا تو وہاں پہ تو کوئی حج عمرہ نہیں تھا, تو آج ہم حج عمرہ تو نہ کر رہے ہوتے. پھر دیکھیں نا, کعبہ اگر تبدیل نہ ہوتا کیا مطلب؟ اگر یروشلم کی طرف, بیت المقدس کی طرف اگر منہ کر کے نماز پڑھتے رہتے, قبلہ تبدیلی کا حکم نہ آتا, تو پھر ہم آج حج عمرہ تو فرض نہ ہوتا, کیونکہ حج عمرہ تو یہ لوگ کر رہے تھے. جی اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت نہیں, میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر قبلہ تبدیل نہ ہوتا, آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے. جی, اگر کعبہ قبلہ تبدیلی کا حکم نہ آتا تو آج ہم اسرائیل کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے. یہ وہ جگہ جہاں سے نبی کریم اسرائیل نہ کہ فلسطین کے, اس کا اصلی نام فلسطین ہے. آگے چلیے. نہیں, وہ بنی اسرائیل ہے, فلسطینی بعد میں آئے, بنی اسرائیل پہلے ہے. بالکل نہیں, فلسطین ہمیشہ سے ہے, یہ اسرائیلی تو بھی آئے. نہیں تو قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر نہیں کیا. بنو اسرائیل کو داخلہ دیا, اس سے پہلے بھی تو کوئی تھے وہاں, کنعانیین. اچھا, وہ فلسطینی تھے, وہ اصلی فلسطینی تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا. اور اب بنو اسرائیل نے تو قرآن کے مطابق خود ہی منع کر دیا تھا. اللہ کہہ رہا تھا جاؤ, کہہ رہے ہم نہیں جاتے, تم اور اللہ تعالیٰ اور موسیٰ آپ ہی لوگ چلے جائیں اور جا کے جہاد کر لیں. انہوں نے تو خود ہی اپنے آپ کو محروم کر لیا تھا قرآن کے مطابق. جی چلیں آگے بولیں, سائڈ میں چلیں. مجھے ویسے یہ حیرانگی تھی کہ قبلہ, یہ جو قبلہ دوم ہے بیسیکلی کیوں بنایا اور کس نے بنایا, کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد نے بنایا, اور قبلہ اول کے ہوتے ہوئے جب کعبہ موجود تھا تو یہ والا جو قبلہ ہے فلسطین والا یا اسرائیل والا, یہ کیوں اور کس نے بنایا؟ میں نے آپ کو ابھی مفتی صاحب نے بھی جواب دیا کہ نماز کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. جی سر, نماز کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو ڈائریکشن ہے وہ ایک ہونا چاہیے, اجتماعیت ہونی چاہیے. اگر مان لیں کہ قبلہ مثلا بیت المقدس ہوتا تب بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہم ادھر کی طرف نماز پڑھ رہے ہوتے. یا کوئی اور دنیا کی کوئی دوسری عمارت ہوتی, اس کو بدل کر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کر دیا. اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ایسا نہیں تھا کہ اچانک کوئی ذہن میں خیال آیا, ہر چیز ایک ویل پلانڈ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ, یعنی آپ چونکہ اللہ کے قائل نہیں ہیں لیکن آپ نے رب العالمین کا لفظ بولا تو میں وہی لفظ لیتا ہوں. رب العالمین کو یعنی جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے, اس کے پاس کم سے کم یہ علم تو ہونا چاہیے نا مکمل کہ آگے کیا ہونے والا ہے, ورنہ پھر وہ رب العالمین کیسے ہوگا, وہ پالے گا کیسے؟ تو ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے سیٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دیا, جیسے مفتی شمائل صاحب نے بھی ابھی کہا کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے, اس لیے 16 سال تک کہ ہم نے ادھر دیکھا بھی نہیں نماز میں. اس سے خود یہ ثابت ہو گیا کہ کعبے کی عبادت نہیں ہوتی ہے. مقصد صرف اس کا یہ ہے کہ ڈائریکشن جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے پوری امت کا, چاہے آپ کسی بھی دنیا میں ہو, ایسٹ میں ہو کہ ویسٹ میں ہو, صرف اتنا ہی مقصد ہے اس کا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا میں اس چیز پہ بھی حیران ہوں جو میری وجہ بنی اسلام کو چھوڑنے کی, جی کہ جیسے ہندو لوگ ہیں جو نہ نماز, نہ قرآن, نہ اللہ, نہ رسول, نہ کعبہ, کچھ کسی چیز پہ ان کا یقین نہیں. جی ان کو بھی صبح سورج نکلتا ہے, فصلیں پکتی ہیں, بچے اسکول جاتے ہیں, جہاز اڑ رہے ہیں, گاڑیاں چل رہی, سارے کام ہو رہے ہیں. ہوں حالانکہ وہ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں, اور پھر ظاہر بات ہے دعائیں مانگتے تو بھگوان جو بھی ہے, ایشور ہے جو بھی ہے ان کا, وہ کہ میں اس کو نہیں جانتا مانتا, وہ ان کی جیسی بھی سن تو رہا ہے, چل تو رہا ہے اس سسٹم. تو کیا اللہ ان کو کیسے پیغام دے گا کہ بھائی تم غلط ڈائریکشن میں ہو؟ وہ تو نہ محمد کو جانتے ہیں نہ قرآن کو, ان کا رزق کیسے چل رہا ہے؟ یہ میری حیرانگی تھی. یہ آپ کی غلط حیرانگی تھی, اور مجھے حیرت ہے کہ آپ کو حیرانگی تھی. اس کی جی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 40 مرتبہ قرآن پڑھا, اور آپ اس آیت سے 40 مرتبہ گزرے ہوں گے کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, جی ماشاء کہ اللہ. اللہ تعالیٰ کی سنت, اور اس سنت سے مراد جو اس کا کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو نظام ہے جی اس کے سر. اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو ایک آدمی اگر دانا ڈالے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے کہ ہندو ہے کہ مشرک ہے کہ عیسائی ہے کہ یہودی ہے. جی دانا جی ڈالے گا, صحیح ڈالے گا, اپنے وقت پر ڈالے گا, تو دانے کو اگنا ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کاز بنایا ہے, اور اس کے اگنے کو اور اس کے بعد جو غلہ ملتا ہے وہ ایفیکٹ ہے. تو جی کاز اینڈ ایفیکٹ کے اس نظام میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی تبدیلی نہیں, اللہ نے اعلان کر دیا. جی اگر ایسا ہوتا نا ڈاکٹر صاحب کہ مان لے مسلمان اگائے تو اگے اور ہندو اگائے تو نہ اگے, تو بھائی پھر تو یہ جنتی ہو گئی تھی نا مسلمان کے لیے, کہیں اور جانے جی کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جی تو ہندو کو صاف پتہ چل جانا تھا کہ مطلب یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ خود اس کو بتا دیا کہ بھائی دیکھو تم مسلمان بنو گے تو ہی تم کھانا ملے گا, ورنہ تمہیں کھانا نہیں ملے گا. تو پھر امتحان کیسے رہے گی؟ ہمارا تو بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم دارالامتحان میں ہیں. نہیں تو پھر جب عذاب آتا ہے جو جی ظالمین کی قوم کہہ لیں یا منکرین یا جی مشرکین, ہوں تو وہ ساری قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. تو ہندوؤں بالکل. پہ عذاب آ جائے, برے کام کر رہے ہیں, بت پرستی کر رہے ہیں, اور دوسرا ہاں تو کہ جب جب عذاب, اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اس کے اوپر اس کے کسی بھی قوم کے اوپر عذاب بھیجتا ہے. وہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے نا کہ ہم مطالبہ کریں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے. یہ آپ کا یہ وہی تو ٹھیک سوال ہے, کہہ رہے 40 ہیں آپ. مرتبہ جو آپ نے پڑھا ہوگا, مشرکین نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے. آپ نے کم سے کم 40 مرتبہ پڑھا نا. جی اس میں آپ بالکل. نے ان مفسرین کا یہ جواب بھی پڑھا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, بلکہ مفسرین کا نہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ جواب ہے قرآن میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس وقت وہ چاہے عذاب دے, تمہارے مطالبے پر کوئی آئے گا. نہیں وہ تو ٹھیک بات ہے, لیکن آتا تو اس قوم پہ ہے کہ جو ظلم کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ تھا کہ جب اب عذاب آتا ہے, مثال کے طور پر آپ جو ہے غالباً پاکستان کے ہیں, آپ مثلاً لاہور. پاکستان کو کہیں بھی رہ کر, جی پاکستان میں رہ کر یا پاکستان سے باہر رہ کر, اسٹیٹ کو, ایک مثال دے رہا ہوں ویسے ہی, اسٹیٹ کو آپ چیلنج کریں کہ بھائی تم تو بالکل الیجیٹمیٹ ہو, میں تو تمہیں جی مانتا ہی نہیں, اور جی تمہارے اندر ہمت ہے تو مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ. اب یہ جی اسٹیٹ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے اوپر کارروائی کرے یا نہ کرے. یہ کوئی ہے کہ آپ کے کہنے پر فوراً اسٹیٹ کارروائی کرے گی؟ آپ کے تابع نہیں ہیں, آپ تابع ہیں. بالکل. لیکن دیکھیں نا, ہندو لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھگوان جو ہے ایشور, وہ سارے سسٹم کو چلا رہا ہے, وہ ان مسلمانوں کو رزق دے رہا ہے, وہ تو اس پہ یقین کر رہے ہیں. دیکھیں نا, وہ دانے وہی کو تو اگاتا ہے, وہ مسلمان, سارے کام کرتا ہے. اگر وہ ایسا, اس میں کیا اچھا مسئلہ ہے؟ دوسرا میرا بڑی ہے اپنا شمائل صاحب سے سوال ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو جو عورتیں اور بچے ہیں, ایک حاملہ عورت ہے جس کا بچہ پیدا بھی نہیں ہوا, اس کو کیوں مار دیا جاتا ہے بیچ میں؟ جی اپنا شمائل صاحب آپ جواب دیں. جی جی, کیا سوال ایک بار دوبارہ دہرائیں آپ. عذاب جب اللہ تعالیٰ کا آتا ہے تو جو اس میں بچے ہیں, چھوٹے عورتیں ہیں, معصومین ہیں, ایک 6 ماہ کی حاملہ عورت ہے, اس کا تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوا, اس کو بھی بیچ میں کیوں مار دیا جاتا ہے؟ وہ اللہ کی اس کے پیچھے حکمت ہے. ظاہر سی بات ہے, جب وہ مر کے جب موت آ رہی ہے تو اس دنیاوی مصائب سے وہ بچ گئے اور سیدھے جنت میں جائیں گے. یہ تو ایک اعتبار سے ٹھیک دیکھا ہو گیا. جائے, ایک اعتبار سے. ڈاکٹر صاحب بچے کو چھوڑیے, مسلمان کو بھی مار دیا جاتا ہے اگر وہاں رہ رہا ہوگا وہ. وہ کیوں مارا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے تبلیغ نہیں کی؟ نہیں, اس لیے کہ یہ نیچرل فینومینا ہے. تو اچھا اللہ تعالیٰ نے کا جو اعلان ہے کہ ولن تجید لسنت اللہ تبدیلا, یہ فٹ ہوتا ہے یہاں پر کہ ایک عذاب ہے جس سے موت آ رہی ہے. تو اب اگر کوئی آدمی اس جگہ ہے جہاں پر ایک عمومی عذاب آیا, وہ کسی بھی طرح کا عذاب ہو سکتا ہے, سونامی ہو سکتی ہے, زلزلہ ہو سکتا ہے, تو زلزلہ اور سونامی یعنی دیکھیں گے بھائی پہلے ذرا چیک کریں کہ ان کا جو پاسپورٹ پہ اسلام لکھا ہوا ہے یا نہیں, قادیانی لکھا ہوا ہے کہ عیسائی لکھا ہوا ہے, تب ہم ہلاک کریں گے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. نیچرل فینومینا میں کوئی بھی ہلاک ہو سکتا ہے. مطلب ٹائٹینک ڈوبا ہے تو پھر جو بھی اندر ہے ڈوبے گا اس کے. بالکل, یہ تو شاید یہی چیز ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا کا مطلب یہی ہے کہ اس نیچرل فینومینا میں تبدیلی نہیں ہوگی, چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو لاز آف نیچر ہیں ان کے تابع بنایا ہے. تو ہاں, ہم اگر کسی دوسرے یونیورس میں چلے جائیں, وہاں پر ڈفرینٹ لاز ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں. یہاں پر جو ڈائمینشن اور جو لاز ہیں ہم اس کے تابع ہیں. اچھا مجھے تو لگتا ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ ان لا کو توڑ دے اور اس کے اوپر کے جو لاز ہیں وہ انٹروڈیوس کرا دے, وہ اس کی قدرت میں ہے رب العالمین کی, کیونکہ وہ مجھے صرف تو اس عالم لگتا کا ہے رب نہیں ہے, وہ دوسرے عالم کا رب بھی ہے.
جی دوسرے عالم کا رب. مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے اوپر کوئی اور قوت بیٹھی ہوئی ہے جو سسٹم کو چلا رہی ہے. ہم اس اس کو قوت کا کبھی نام بتائیے ایشور, کیا ہے. وہ یہی کہ آپ کے جو قرآن کے قوانین ہیں وہ سارے کے جی سارے ڈی فنکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو میں نے کرین کا حوالہ اسی لیے دیا تھا. اچھا, ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ سورہ الحج کی 52 نہیں نمبر نہیں، ایک آیت منٹ ہے. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آگے نہ بڑھیے. وہ جی جو کرین والی بات ہے اسی پہ رہی ہے. قرآن کے جو قوانین ہیں وہ ڈی بنک ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ کون سا جی, قانون ہے جو ڈی بنک ہوا؟ وہ یہی کہ کرین وہ والا. جگہ امن کا شہر, امن کا گھر, اللہ کے پاس مہمان آئے ہوئے اور ان کی حفاظت نہیں کر پا رہا وہ. نہیں، اب امن سے مراد ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، یہ حکم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جنگ، اگر کوئی مان لیجیے ٹیررسٹ ہے، ٹیررسٹ 70s کے اندر گھس گئے تھے، امن ختم کر دیا تھا جی وہاں پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو امن کا شہر بنایا ہے وہ لوگوں کو حکم دیا ہے کہ یہاں جنگ نہیں کرنی ہے، لیکن اس کے حکم کی دن رات لوگ وائلیشن کرتے ہیں. نہیں, اس تو کا مطلب یہ نہیں ہے 1980 کہ میں اللہ نے اس آپ کو خود ہی قدرت نہیں دی، یہ انسانوں کے لیے حکم ہے. الواجدی صاحب آپ نے خود ہی مان لیا کہ ٹیررسٹ گھس گئے تھے وہاں پہ, انہوں نے وہاں حاجیوں کو مار دیا, تو اللہ تو حفاظت نہیں کر سکا نا اپنے کعبے کی. پھر آپ ایک چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، وہ یہ کہ میں نے دو باتیں کہی، ایک ہے نیچرل فینومینا اور جی ایک ہے اللہ کا حکم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے. پتہ نہیں کتنے مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً ان کو اوپر عذاب نازل کر دے گا. حکم کی خلاف ورزی کرنا ہم اپنی فری ول سے کرتے ہیں. یعنی کوئی آدمی حکم مانے گا تو بھی فری ول سے کرے گا اور نہیں مانے گا تو بھی فری ول سے کرے گا. حکم کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت نے مثلا یہ قانون بنایا ہے کہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، لیکن آپ قتل کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے قتل کرنے کی قوت کو سلب کر لیا گیا. ایسے ہی اللہ نے ہمیں امن قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر کوئی ٹیررسٹ گھس جائے اور اس امن کو برباد کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو امن قائم کرنے کی جو ختم کرنے کی جو قوت ہے وہ سلب کر لی گئی. وہ ایک نیچرل فینومینا کے اندر ہے جس کا حکم ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا میں آ گیا ہے. تو کوئی لا جو ہے ڈیبنک نہیں ہوا. لیکن مفتی صاحب سر یہ کہ سورہ جب فیل پڑھتے ہیں کہ ابابیلیں آ گئیں اپنے کعبے کی حفاظت کرنے کے لیے, بالکل تو بالکل. میرا یہ سوال تھا کہ جب کرین گری تو کوئی ابابیل آ کے اس نے نہیں بچایا, جب حملہ ہو گیا کعبے پہ وہ جو ٹیررسٹ گھس گئے تھے ان کو نہیں روکا, تو صحیح. ابابیلیں صرف ہمیں سنانے کے لیے, تلاوت کے لیے باقی رہ گئی ہیں, آج کیوں نہیں آتی؟ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب ابرہا کے اوپر نہ آتا اور کعبے کو وہ ڈسٹروائے کر دیتا اور مکے کو اپنی ولایت میں لے لیتا, اپنی حکومت میں لے لیتا, تو آگے جو جی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عظیم واقعہ ہونے والا تھا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کے ہاتھ کے اوپر بھی نبوت کا اعلان اور شریعت کا جو پھیلاؤ جی مکہ جی سے ہونے والا تھا, اس میں انٹرپشن آ جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ, میں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی لاز آف نیچر کو اسی طریقے سے رکھتا ہے, اور چونکہ وہ سپریم بینگ ہے, وہ رب العالمین ہے, تو وہ اپنے جو اس سے اوپر کے جو لاز ہیں ان کو انٹروڈیوس کرا دیتا ہے. اسی کو معجزہ بولتے ہیں. تو نہیں, وہ اس نبی میں دونوں کریم میں کو جو کوئی فرق. اب بچایا, نہیں کرین گری, دیکھیں, اب مثلا کرین گری, ایک منٹ سن لیجیے, جی اب جی کرین جی جی گری, اس سے اسلام جو ہے کوئی خطرے میں نہیں آیا, اس سے یہ نہیں ہوا کہ بھئی اب حج نہیں ہوگا, یہاں عمرہ نہیں ہوگا, چلو سب چیزیں بند ہو گئیں. اگر ایسا ہوتا کرین گرنے کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی دخل اندازی کرتا, جو کہ اسلام کو بھی باقی رہنا ہے. تو دونوں میں فرق ہے, اس دونوں کو ایک نہ کریں آپ. نہیں, جب آپ نے کہا کہ نبی کریم کا واقعہ ہونا تھا, تو نبی کریم جب آئے تو انہوں نے تو اس کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ہی نہیں پڑھی. اس وقت تو انہوں نے قبلہ اسرائیل کو شروع کیا, تو اس کعبہ کا تو کوئی اس وقت. آپ نے ابھی کہا کہ وہ رب العالمین ہے, اور یہ بھی مانا کہ وہ آگے کا مستقبل کا واقعہ بھی جاننے والا ہے, تو اس کو یہ تو معلوم تھا نا کہ 16 سال کے بعد پڑھیں گے. یعنی سارا کچھ پہلے سے پری ریکارڈڈ ہے. آپ نے بڑی اچھی دیکھے, میرا باقی علم میں اضافہ کیا. میں اب اور آڈینس بھی ہوں گے. جانے سے پہلے ایک سوال ہے کہ سورہ الحج کی آیت نمبر 52 ہے کہ شیطان جو ہے وہ نبی کریم اور باقی تمام انبیاء میں داخل ہو جاتا تھا اور ان کے منہ سے عجیب عجیب باتیں نکلوا دیتا تھا, جو کہ پھر اللہ کو ختم کرنی پڑتی تھی. ایک منٹ میں ذرا اس آیت کو کھول لوں بھائی. یہ سورہ حج کی آپ جی 52 الحج 50 نہ ہو کہ 52 ہی ہے سورہ حج. ایک منٹ, آیت نمبر 52 جی. جی جی, ذرا اس میں آیت کیا ہے؟ کا ترجمہ ہی پڑھ دیں اس آیت کا, بس الحج 52 کا میں نے بھی کھول لی ہے. جی ہاں. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم. اور اے پیغمبر, تم سے پہلے ہم نے جو بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی. پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے اور پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. جی, اس میں کیا مسئلہ ہے؟
جی یہ ترجمہ آپ اور کر رہے ہیں، جو میرے پاس ترجمہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے، میں ذرا پڑھ دیتا ہوں اگر آپ اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا جب اس نے تمنا کی ہو اور شیطان نے اس کی تمنا میں آمیزش نہ کر دی ہو، ہوں پھر اللہ شیطان کی آمیزش کو دور کر کے چلیے آپ اسی ترجمے کو لے لیجئے. بائی دا وے ہے کس کا ترجمہ؟ سوری کس کا ترجمہ ہے؟ یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے، ہاں جو آپ کے پاس جو میرے ترجمہ ہے. سامنے ہے، جی جی ہاں جی جی، یہ مولانا مودودی المودودی کا ہی سمپل ٹھیک. ترجمہ ہے، ان کا ہی ہے. یہ جو القى الشیطان فی امنیتہ کا اس کا ذرا دوبارہ ترجمہ کیجئے. اور ہم نے تجھ سے پہلے کبھی کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا جس نے کوئی تمنا کی ہو اور شیطان ٹھیک اس کی تمنا میں آمیزش نہ کر دے. ٹھیک ٹھیک. تمنا ہر نبی کی ہوتی ہے کہ جتنے لوگ میرے مخاطب ہیں نا وہ سارے مسلمان بن جائیں، لیکن اچھا، شیطان اس تمنا کے اندر آمیزش کر دیتا ہے. ضروری نہیں کہ سارے لوگ مسلمان بنے. کیا مسئلہ ہے اس اچھا، میں؟ نہیں وہ تمنا تو خیر کچھ بھی ہو سکتی ہے، یہ تو آپ نے بنا دیا نا کہ نبی کی تمنا یہ ہوتی ہے، نبی کی تو تمنا یہ بھی تو ہوتی ہے نا. نبی کی تمنا اس اللہ کا کلام کو ہی ہوتا ہے. نبی کی تمنا ہے. ہاں تو وہ صرف مسلمان کرنے کی نہیں ہوتی، وہ اپنی بہو سے شادی کی بھی ہو سکتی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا تو یہ بات بھی ہے. یہ دیکھیں یہ ہے، اس کو کہتے ہیں طنز، یعنی اچھی خاصی اکیڈمی گفتگو چل رہی ہے اور سوری آپ بیچ میں لے آئے طنز، ہے جی، نا. معافی چاہتا ہوں سر، معافی چاہتا ہوں. یہ دیکھیے ایکس مسلموں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوالوں کا جواب مل رہا ہے ایک دم ڈیگریڈ کرو. نہیں میں معافی چاہتا ہوں. حالانکہ اس موضوع کے اوپر آپ کو بھی پتا ہے کہ میرا بھی اپنا لیکچر آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اور بہت سے جی مسلمانوں بالکل، نے اس مسئلے کو اتنا کلیئر کر چکے ہیں، تو اس موضوع پر بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ اور بھی لوگ ہیں. نہیں لیکن میں میں موضوع پہ نہیں سر، سوری میں بالکل ڈیریل کرنے کی بہت معافی چاہتا ہوں. صرف یہ کہ کیا شیطان بغیر کسی واسطے کے تمام انسانوں میں داخل ہوتا ہے؟ آج بھی داخل ہو رہا ہے. اور اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کو ضرورت ہے کتابوں کی، نبیوں کی اور مفتیوں کی کہ وہ نہیں اپنا کوئی پیغام ضرورت نہیں. پہنچائے. یہ تو سچ والا جی نے آپ کے ذہن میں ڈال رکھا ہے. ہم تو نہیں کہتے کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے. ہم تو آج کی اگر اسٹریم میں آپ شروع میں آئے ہوتے تو میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ جو اللہ کی طرف سے حق آیا ہے رب العالمین کی طرف سے، جی سر، اس حق کو باقی رہنے کے لیے اس حق کے ماننے والوں کا تمام کے تمام دنیا کا ماننا ضروری نہیں. یہ ایک آبجیکٹو ٹروتھ ہے. اگر ساری یہ دنیا ذرا میں لوگ دوبارہ ختم بھی ہو کہیں، یہ جائیں، بات بڑی امپورٹنٹ کر رہے ہیں، دوبارہ ذرا کہیں پلیز. میں نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ رب العالمین کی طرف سے جو حق آیا ہے جی اس حق کے حق رہنے کے لیے، چونکہ وہ آبجیکٹو ٹروتھ ہے، اس حق کے حق رہنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا اس کو مانے تبھی وہ حق ہوگا. ایسا بھی ہوگا آگے چل کر، یعنی حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوگا قیامت کے قریب کہ اس حق کو ماننے والے ہاتھ چند گنے چنے رہ جائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق باطل بن جائے گا یا وہ صحیح جو ہے وہ غلط بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. تو ہم تو اپنی اکثریت کو حق کا پیمانہ سمجھتے ہی نہیں ہے. نہیں، حق پہ تو وجال حق وضا حق الباطل ان تو اس الباطل کا مطلب کان یہ کہ زہوقا. اکثریت ہو گئی. ڈاکٹر ارمانی صاحب آپ نے 40 مرتبہ قرآن پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے. آپ نے اس کا مطلب 40 مرتبہ نہیں پڑھا. نہیں نہیں سر، میں اب آپ آپ سے دوبارہ آ کے کاؤنٹ پڑھوں کریں. گا، میں ہاں دوبارہ پڑھوں گا آپ سے آ کے. آپ نے 40 مرتبہ نہیں پڑھا، یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے آپ کا. نوریش جی ایک مرتبہ اور پڑھ لیں انشاءاللہ. چلے ہاں اب آپ سے آ کے پڑھا کروں گا. ہاں میں انشاءاللہ دعوت دیتا ہوں. آپ میرے ساتھ پڑھیے، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، لیکن میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ. ایک اچھا آدھ سر، سورت پڑھا چلے دیں. بہت شکریہ، آپ کے اور کالرز بھی ہوں گے. چلیں اچھا 1400 سال سے قیامت نہیں آئی اور نہ اللہ تعالیٰ نے آنے کوئی آنے پیغام والی، بھیجا. صبر کریں، آئے گی انشاءاللہ آئے گی ویسے. تو میں آئے گی سارا بالکل. تھا کہ ناسا والوں کو اللہ تعالیٰ ایک کلمہ ہی بھیج دیتا. بےچارے ناسا والے اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، جبریل علیہ السلام بھی چھٹی پہ چلا گیا ہوا ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ آپ حیران دوسروں کی کی بات. ٹینشن نہ لیں، آپ اپنی فکر کریں، انشاءاللہ آئے گی وہ تو، اس کو تو آنا ہی ہے. اچھا وہ چھوٹی سی اوپر سے وائبریشن بائی دا آتی وے ہے نا، تو ناسا والے پکڑ لیتے ہیں اس کو. آپ نے تو سائنس پڑھی ہے، ناسا والے بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جو بگ فریز ہے وہ تو جی ہونی جی ہے نا، بس وہ ٹائم ذرا آگے لے کے جاتے ہیں. کتنے بلین سال، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ بگ فریز کو پہلے کر دے، آگے کر دے. ناسا والوں کی کیلکولیشن غلط ہو سکتی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے. بگ فریز کے تو وہ بھی قائل ہے نا. اچھا جو قبروں میں ہے، میرا سوال ہے، یہ شاید پہلا جو میں ارے اب میرے خیال سے جی چلیے چلے سوری، کہ جو قبروں میں ہیں وہ قیامت کے روز ہی ان کو روحیں جوڑی جائیں گی کہ وہ سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن بہرحال جو قبروں میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا، ان کو جسم دے گا. وہ کون سا جسم ہوگا؟ ان کی جو ارواح ہیں وہ ان کے جسموں میں واپس جائیں گی، ان کا حساب و کتاب ہوگا. اب اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو جہنم میں جانا ہے. اب آپ اس کی یعنی فکر سیدھے کریں کہ نہیں آپ کو جاتے، کون سے گروپ میں رہنا ہے. ابھی مر کے نہیں ہم جنت میں جاتے، یہ تو ہے، ابھی تو نہیں جاتے نا ہم. نہیں، اس کا تو اب کوئی جب بھی موت قائل آتی نہیں ہے ہے. اس کا تو ابھی کوئی بھی نہیں قائل جاتے نہیں. نا. اس کا تو ابھی کوئی بھی نہیں قائل جاتے نہیں. نا. نہیں، ہاں کوئی جی، جنت میں نہیں جاتا. نہیں، ہاں کوئی جی. جنت میں نہیں جاتا.
کوئی جنت نہیں میں وہ نہیں جو جاتا وہ ابھی جو ابھی تم خودکش عالم برزخ بمبار میں ہوتا ہے اس کو سکھایا جاتا ہے کہ جو ہی کیا بٹن دبے گا تم پھٹو گے جنت میں جاؤ گے. خودکش کون بمبار کو، خودکش بمبار جو پھٹتے ہیں ہمارے جی جی پاکستان میں. جی 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 مفتی جی صاحب بہت شکریہ، آپ اصل میں سے میں اصل میں وہ امپریس تو بھی ہوں. خودکش بمبارے میں لاسٹ بات کہہ دوں پھر آپ چلے جائیے گا. جی خودکش جی بمبار کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ تو آپ کا ملک اور میرا ملک یو ایس اور یو کے وہی تو کر رہے ہیں. ان کو وہی سکھاتے ہیں کہ بھائی جنت میں جاؤ گا. وہ بیچارے جاہل جپٹ لوگ ہوتے ہیں، ان ہاں کو جو ہاں ہے کچھ بھی سکھا دیا، برین واش کر دیا، ان کو ڈرگس پلا دی، انہوں نے اپنے آپ کو پھاڑ لیا. اور آپ جیسے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اسلام کو ملائن کرنے کا. بس اتنا ہی فرق ہے، ورنہ ان کی ٹریننگ اور ان کی فنڈنگ دونوں ویسٹ کرتے ہیں. یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. چلیے اچھا، یعنی وہ بہت بہت غلط کر رہے شکریہ. ہیں، یہ آپ مان رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں وہ جو اس میں پھٹ تو رہے کوئی ہیں. شک ہی نہیں ہے، میں تو کتنی مرتبہ اس پر اسپیچ بھی دے چکا ہوں. بڑی زبردست بات ہے. اور 150 بچے جو مار دیے پبلک اسکول کے پشاور میں، وہ بھی غلط مرے نا، آپ یہ میری کہتے ہیں. ٹویٹ موجود ہے، ٹویٹر پر دیکھ لیجیے گا. اسی دن میں نے بہت کنڈیم شکریہ، کیا تھا سخت الفاظ میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، تشریف اسماعیل لائے گا. صاحب جی آپ سے بہت امپریس ہوں، مفتی صاحب آپ سے بھی. شکریہ بہت بہت. تو دوستوں آپ ملاحظہ کر رہے تھے مولانا کو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.